السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری صحت میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ مزید جو دن بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 روزے ختم ہو گئے، 16ویں روزے میں ہم نے قدم رکھا، 16ویں تراویح ادا فرمائی گئی۔ آج 16ویں پارے سے کچھ سلیکٹڈ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ 35-40 میں درس ختم کرنا ہے۔ آج کا جو پارہ شروع ہوا ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے شروع ہوا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی 10 آیات، ابتدائی آیات یا آخری آیات کوئی حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے دن اگر کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، تو ایک خاص روشنی اسے ملتی ہے جو جمعہ تک اس کے لیے خاص رہتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ روشنی اسے عطا کی جاتی ہے اور وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسری جو فضیلت ہے اس کی کہ سورہ کہف کی تلاوت اگر ہم گھر میں کرتے ہیں، روز اگر کرتے ہیں، تو اس سے سکینت نازل ہوتی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو اچانک ان کا جو جانور بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، حالانکہ کوئی اور مسئلہ تھا نہیں وہاں بدکنے کا، تو اوپر جب دیکھا تو ایک بدلی آپ کے اوپر سایہ کر چکی تھی۔ تو یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بتایا تو آپ نے کہا کہ وہ ایک سکونت تھی، تسکین اور سکینت جو تم پر نازل ہو رہی تھی اللہ کی جانب سے۔ تو یہ 3 فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی۔ اور سورہ کہف کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اسلاف نے لکھا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی سورہ کہف۔ اس پارے میں 3 سورتیں اسے ملا کر کے ایک 35 آیات سورہ کہف کی اس پارے میں ملیں گی، باقی پچھلے پارے میں گزر چکی ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ مریم ہے نا، وہ ایک 98 آیات ہیں سورہ مریم کی، اور پھر سورہ طٰہٰ ہے، وہ 135 آیات ہیں اس کے اندر، اور یہ تینوں صورتیں مکی ہی ہیں۔ یہ سورہ کہف اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مکے میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کی تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ سورہ زمر، سورہ کہف، یہ سورہ مریم، اس سے پہلے سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، لیکن ترتیب کے حساب سے سورہ مریم اس کے بعد آتی ہے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے واقعات سے باخبر کیا کہ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ سب یہ ہو چکا ہے۔ اور سورہ زمر وغیرہ میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا کہ
ایسی جگہ منتقل ہو جائیں یا صحابہ کو شفٹ کریں جہاں پہ سکون ہو اور اسلام کا کام اچھی طرح سے چل سکے۔ تو یہ تھوڑا مختصر تعارف سورہ کہف کا، اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، یہ ایک نبی کو ایک ایسی ہستی کا جواب ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك فقال موسیٰ لا فاوحی الى موسیٰ بلا عبد یا خضر بولتے ہیں، خضر ان کا نام۔ تو کسی بھی آدمی کو اپنے علم پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ سب سے زیادہ علم مل گیا، میں علامہ ہو گیا، میں بہت بڑا، یعنی میرے سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا علم ملا ہے۔ علم تو تھوڑا ہی اللہ نے دیا ہے نہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے بندوں کے بارے میں، سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ علم کا مخزن، علم کا دریا، اور جس علم کا کوئی کنارہ نہیں، یعنی جس طرح اللہ کی وحدانیت کا کوئی کنارہ نہیں، اسی طرح سے سارے علوم اللہ کے پاس ہے، ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، اس نے ہمیں تھوڑا سا اس میں سے دیا ہے۔ تو ایک آدمی آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اس نے کہا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی آدمی تھے، حاضر جوابی تھی، انہوں نے کہا کہ نہ۔ اس مسئلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لے۔ حالانکہ انبیاء کو اللہ نے خاص علوم دیے تھے، انبیاء کا علم کم نہیں تھا، جن کے پاس فرشتے نازل ہوتے تھے ان کا علم کیسے کم ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہ، آپ سے بھی ایک میرا بندہ زیادہ علم والا ہے، جائیے اسے ڈھونڈیے، تلاش کریے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک یاشع علیہ السلام تھے، ان کو ساتھ لیا اور ایک نشانی بتائی اللہ رب العالمین نے کہ مچھلی بھنی ہوئی رکھ لو اور جاؤ سمندر کے کنارے تلاش کرو، چلتے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندی ہو جائے اور جہاں وہ پانی میں چلا جائے وہیں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ کو بتایا گیا۔ اب یہ بھنی ہوئی مچھلی لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب ان کو بھوک لگی کئی دن مسافت کے بعد، تو اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ مچھلی لاؤ، بھوک لگی ہے۔ تو کہا کہ ہم کل جہاں پڑاؤ کیے تھے وہ مچھلی وہیں پانی میں بھاگ گئی زندی ہو کے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اسے قرآن میں نازل کیا۔ آ جاؤ سامنے، آ جاؤ ادھر، ہے نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، مچھلی زندی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ مچھلی زندی ہو گئی اور بھاگ گئی سمندر میں؟ ارے وہیں تو ہمیں رکنا تھا، جہاں مچھلی زندہ ہو گئی، بھنی ہوئی مچھلی، اور اللہ رب العالمین نے وہی نشاندہی کی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے آپ کے تھیلے سے نکل کے بھاگے گی وہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ تو پھر واپس نکلے وہاں سے، قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے پھر اس جگہ پہ واپس گئے تو اس بندے سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے علم سے ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو کہا کہ نہیں کروں گا۔
اگر صبر کر لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اور پتہ نہیں کتنے علم کے دروازے کھلتے، لیکن تین ہی بات معلوم ہوئی اور حضرت خضر نے ان کو کہا کہ اب آپ صبر، بہت جلد باز اور بہت جلالی آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو وہی حضرت خضر نے ان کو کہا کہ اسی آیت سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے جو حضرت خضر نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. یہ جب حضرت خضر نے کہا کہ اب تم چلو یہاں سے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ سمندری سفر پہ نکلے، اس کشتی والے نے معاوضہ بھی نہیں لیا، اور جب کشتی کچھ اندر گئی تو حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا پاگل پن ہے، اچھی خاصی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا آپ نے. تو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. تو نہ رہنے دیجیے، میں بھول گیا، چلیے آگے چلو. پھر آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کی منڈی میں روڑ دیا حضرت خضر نے. کہا کہ یہ تو ظلم کر دیا، یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. اچھے خاصے بچے کو مار دیا آپ نے، سب بیکار کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اللہ نے مجھے بھیجا، لیکن آپ آدمی صحیح نہیں لگ رہے ہیں. کشتی توڑ دیا، پھر بچے کو مار دیا. کہا کہ اب تم چلو میرے پاس. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک بار اور. آگے اللہ نے کہا اگر ایک بار کوئی سوال کروں، قال ان سألتک عن شیء بعدہا. اس کے بعد اس بچے کے منڈی مروڑنے کے بعد حضرت خضر غصہ ہوئے کہ میں نے پہلے ہی کنڈیشن لگایا تھا کہ تم چپ رہنا، لیکن تم ہر بات میں پوچھ رہے ہو. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے اس کے بعد کچھ بھی پوچھا تو آپ مجھے بھگا دیجیے گا، میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ. پھر ایک بستی میں گئے، وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھا، کچھ نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی. تو وہاں ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے کی اس پہ تھی. اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اسے ہاتھ رکھا، وہ سیدھی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، یہ پھر ایک کام گڑبڑ کر دیا آپ نے. ان لوگوں نے ایک تو کھانا نہیں دیا ہم لوگوں کو، اور اس پر سے آپ ان کی دیوار کو سیدھی کر رہے ہیں. تب حضرت خضر نے کہا کہ اب تم جو ہے چلو. یہ آخری تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلنے سے پہلے یہ 3 تو بتا دیجیے، یہ مسئلہ کیا ہے. تو کہا کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے وہ ایک ظالم بادشاہ کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے، اسی لیے ہم نے اس میں عیب کر دیا. عیبدار کشتیوں کو نہیں لیتا. یہ کشتی والا غریب ہے، عیب زدہ کشتی کو وہ بادشاہ نہیں لے گا، اور یہ اس کی روزی چلتی رہے گی. اسی لیے میں نے اس میں عیب لگا دیا، اس کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا. ابھی بچے کو کیوں مارا؟ تو کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کفر میں، طغیانیت میں، سرکشی میں مبتلا کرنے والا تھا جوان ہو کر کے. اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت بڑے فتنے میں پڑنے والے تھے، کفر اور طغیان میں پڑنے والے تھے. اسی لیے اس کا کام ختم کر دیا کہ اس کے ماں باپ کی زندگی دنیاوی اور اخروی دونوں بچ جائے فتنے سے اور کفر سے. اسی لیے اس بچے کو میں نے ختم کر دیا، اس کی کہانی ختم کر دی، تاکہ وہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے. سرکش، یہ بچہ آگے چل کے بہت بڑا سرکش اور شیطان بننے والا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا. تاکہ وہ دیوار کیوں سیدھی کیے؟ تو کہا کہ اس دیوار کے اندر ایک خزانہ ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَالَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، گھر کی دیوار ہے جو گر رہی تھی، اور اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے. وہ اس بچے کو نہیں معلوم ہے. اس بچے کے باپ نے اس خزانے کو چھپا دیا تھا اس دیوار کے اندر، اور وہ دیوار گرنے سے یہ گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیتے اور وہ بچے اس سے محروم ہو جاتے. اسی لیے میں نے اسے سیدھی کر دی ہے دیوار کو، کہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو وہ خزانہ انہیں حاصل ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے اس میں ایک نقطے کی بات جو بتائی ہے
کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جن بچوں کے ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان بچوں کی ماں باپ کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد صحیح راہ سے بھٹک رہی ہے، تمہاری اولاد اگر بگڑ رہی ہے، شرابی ہو رہی ہے، جواری ہو رہی ہے، تمہارے بچے اگر بے نمازی ہیں، شرابی ہو رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، غلط صحبتوں میں ہیں، تو تم اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی اچھی ترکیب بتائی کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے بچے بھگت رہے ہیں، اور تمہارے نیک اعمال کی جزا اللہ بچوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے بچے کسی مصیبت میں ہیں، غلط صحبت میں ہیں، یعنی کفر و طغیانیت کے شکار ہو گئے ہیں، تم لاکھ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہو۔ آج کل کا ماحول کیا ہے؟ مولانا گئے گھر میں چائے پینے، مول صاحب ذرا سمجھاؤ، موبائلہ بلّہ کا دیکھ رہا، ارے 24 گھنٹہ تیرے ساتھ رہ رہا ہے، 10 منٹ میں مولوی صاحب کیا سمجھا ڈالتی ہے اسے؟ 24 گھنٹہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، اور 10 منٹ مولوی صاحب چائے پینے آئے تو موبائلہ بلّہ کا دیکھ رہا مولانا، بچہ اچھا ذرا دوستاں برابر نہیں، تیرے دوستاں کیسے ہیں؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا بچہ 3 بجے رات کو گھر کو آتا تھا۔ کتنے بجے؟ 3 بجے۔ تو ان کا ایک دوست بغل میں بیٹھا تھا، انہوں میرے سے بچے کے بارے میں بول رہے تھے، پان مجھے کھلانے کے لیے چونا لگا رہے تھے، تو 3 بجے رات کو آتا مولانا گھر پہ، انہیں کیا کرنا بولے تو ان کا دوست تھا نا وہ بڑے آدمی کا، انہیں کیا بولا، تیرا بھولا کیا بھے، تو صبح کو 5 بجے آتا تھا گھر کو، انہیں تو 2 گھنٹہ پہلے آ رہا ہے۔ باپ جو بچے کو بول رہا 3 بجے رات کو آتا، انہیں 5 بجے آتا تھا، کہتے اپنی جوانی میں۔ چپ بے بولے آؤں چپ، مولانا کے سامنے میری بات بتا رہا، وہ بتانا بھے تیرے رستے پہ چل رہا انہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ تو جس کے ماں باپ نیک ہوں ان کی اولاد کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کے ماں باپ نیک تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ان آیات سے اس پارے کی شروعات ہوئی ہے، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اگر حجت نہ کرتے تو بہت سارے علم آپ کو حاصل ہو جاتے حضرت خضر سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی، اور یہ 3 مسئلے حضرت خضر کو پریشان کر دیا، اور وہاں سے حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے نکال دیا۔ خضر بولیں گے، خضر نہیں، کیا بولیں گے؟ بولے نام ان کا خضر بولتے ہیں لوگ، خضر نہیں، خضر، کیا ہے؟ خا ضاد را، خضر۔ اسی صورت میں، اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ دیکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ باتیں قرآن میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلفیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی سلفی عالم قرآن سے خیانت نہیں کرتا۔ قرآن سے بولو، خیانت کا مطلب قرآن کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ہم لوگ قرآن کے عربی متن کے ساتھ اس کے ترجمے کو پیش کرتے ہیں، الحمدللہ، کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ میرے سوا میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے اولیاء۔ اولیاء کو اولیاء کے مقام پہ رہنے دینا ہے، ان کو رب نہیں بنانا ہے۔ اولیاء کی قدر ہے، اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ ایک آیت سنتے ہوں گے اکثر، الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اتنی ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھتے۔ آیت مکمل نہیں ہے یہ۔ کہاں گیا حافظ جی؟ کس صورت کی آیت ہے یہ؟ وزن میں
نکالو، یعنی الا ان اولیاء اللہ یعنی ولا خوف علیہم، سورت 11ویں پارے میں سورہ زمر. ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کے علم برکت بڑے پہنچے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں بھائی ماشاءاللہ. دیکھیں ہاں، اللہ اسی طرح قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ مکمل آیت ہے. یونس، جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا وہی ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں. جتنے صحابہ ہیں سب اللہ کے ولی ہیں. جتنے نیک لوگ ہیں سب اللہ کے ولی ہیں. جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ سب اللہ کے ولی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ولیوں کو میرے برابر مت کھڑا کرو، وہ تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود مجھ سے مانگتے تھے. وہ خود مجھ سے مانگتے تھے. بیمار ہوتے تھے تو شفا مجھ سے مانگتے تھے، روزی مجھ سے مانگتے تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے. میرے دوست اور بزرگوں، کیا کہا تھا حضرت زکریہ نے اللہ رب العالمین سے؟ کیا کہا تھا؟ اے اللہ، چپ کے دعا کر رہے تھے کہ کوئی سن نہ لے کہ اس بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے. کہا کہ میرے سر کے بال اجلے ہو گئے ہیں اور میری بیوی ریتیہ کا لفظ لیا، سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئی ہے، بانجھ پن کا شکار ہے، اسے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ لیکن اے مولا، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، تو پتھر میں بھی پھول کھلا دیتا ہے. اللہ چاہے تو پتھر میں بھی پھول کھل جائے، پتھر سے بھی پانی نکل جائے، پتھر سے جھرنے پھوٹ جائیں. یعنی یہ اللہ کی بس میں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، میرے بغل میں اگر میرے بندے کو کوئی کھڑا کرتا ہے اور میری صفات اسے دیتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، میری عزت جیسی کرنی چاہیے، اگر ویسی عزت میرے بندوں کو دیتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. بتائیے آج پیروں کی، مرشدوں کی فوٹو گھر میں رکھ کر کے صبح کو پانی نہا کر کے اس پہ پھول چڑھا کر کے اگربتی دے رہا ہے مسلمان، اب اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ صبح کافر بھی اٹھتا ہے، نہاتا ہے، اگربتی جلاتا ہے، اپنے یعنی بھگوانوں کے فوٹوؤں پہ مالا لگا کر کے اگربتی دیتا ہے، دھواں دیتا ہے. اور مسلمان بھی اگر یعنی کہے. اور ایک مصیبت یہ ہے کہ کسی نے ولی کو نہیں دیکھا. اللہ کا ولی کون ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی بندے کو نہیں معلوم کہ اللہ کا ولی کون ہے. اللہ نے نبیوں کے بارے میں بتایا کہ فلانے میرے یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن کے کسی بھی پارے میں، کسی بھی صورت میں کسی بھی ایک ولی کا نام نہیں بتایا ہے. یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے کہ میرا فلاں ولی فلاں جگہ رہتا ہے، جاؤ تم اس کے قبر بنا لو، یعنی اسے پختہ بنا لو اور اس کی فوٹو لا کر کے. فوٹوਆਂ کون کھینچ رہے تھے؟ جب فوٹو کھینچنے کی مشین تھی، کیمرہ تھا؟ بتائیے کیمرہ کب آیا ہے؟ یہ کیمرہ کب آیا؟ کیا آج سے 200 سال پہلے کیمرہ تھا؟ 100 سال پہلے کیمرہ تھا، رہیں گا 100 سال پہلے. لیکن اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی کیمرہ تھا؟ کون ولی کی فوٹو کھینچ کے لایا؟ اور کس ولی پہ وحی نازل ہوئی کہ تم میرے ولی ہو؟ تو وحی نازل ہوئی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے وہ وحی؟ اللہ نے جتنی وحی نازل کی ان تمام وحیوں کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. لیکن کوئی وحی نہیں ہے. اللہ نے کہا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ اچھا کام کرتے رہے لیکن ان کا کام اچھا نہیں تھا، آخرت میں گمراہ ہو گئے، پھنس جائیں گے. اللہ رب العالمین توحید پہ چلنے والوں کو، توحید پہ چلنے والے خوش نصیب ہیں جن کے سجدے صرف اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، جن کے رکوع صرف اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، جو کسی کی فوٹو پہ اگربتی نہیں جلاتے، کسی کی فوٹو پہ. ارے جب ہمارے نبی کی کوئی فوٹو نہیں، جب صحابہ کی کوئی فوٹو نہیں، ہمارے رب کی کوئی فوٹو نہیں، فوٹو بنا کے پوجنے والا ہی تو کافر مشرک ہے. حضرت نوح کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے، سب سے پہلے ان کی تصویریں شیطان نے بنوائیں
پھر ان کی اسٹیچو بنوائے، اور وہیں سے یہ تصویروں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ مورتی پوجنے کا اور مورتی بنانے کا سلسلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی یہ سب نہیں تھا، اور انہی کے نیک لوگوں کے نام پہ انہوں نے یہ بت بنائے، وہ بت بنائے، وہ فوٹو بنائے، یہ تصویر بنائی۔ آج جا کے دیکھیے مسلمانوں کے گھروں میں پیروں کی فوٹواں ہیں، پیر ہے اس کی فوٹو ہے، یعنی کون بنایا وہ؟ ایک بڈھے کی تصویر، وہ پگڑی لگی ہوئی، وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے۔ یہ سب شیطان بنواتا ہے۔ کس نے دیکھا اس کو اور کس نے کہا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو آپ اپنے نصیب پہ رش کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سر کو صرف اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دیا، اور ہم موحد ہو گئے۔ موحد کی ساری غلطی معاف ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ مولا ہمیں توحید و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مختصر تفسیر میں نے کی ہے، چونکہ مجھے نماز جنازہ کے لیے کہیں جانا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل بقیہ باتیں ہم آپ سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔